بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شغفنا لعلوم الحدیث والقرآن والصلاة والسلام على من قال انما بعثت معلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور، وقال علي رضي الله عنه رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے جو الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے جو الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ قابل صدر تکریم علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور معزز مہمانان اعظام، میرے ہم مشن، ہم سفر، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے اس پروگرام میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادی سے نکال کر، لفظوں کا جامہ پہنا کر، آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے مدرسے کی ضرورت، اہمیت اور کردار۔ حضرات سامعین، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امی علیہ السلام، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکو ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی تعمیر کو گرا دیا جائے تو مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ سنگ و خش کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سادے سے چبوترے کو مدرسہ نہیں کہتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دیوبند میں اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہیں کہتے جہاں محمود نامی استاذ نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیادیں رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اس کو زندگی گزارنے کا ڈنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینوں میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ حضرات سامعین، دور حاضر میں دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتلانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین کو بتلانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو توحید کو بتلانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قوم اسمبلی میں ناموس رسالت کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ تار سے، کہ چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ تار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اغیار سے، ہو چشم و نگر کے پردہ عناد سے صرف نظر، ہو چشم و نگر کے پردہ عناد سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے۔
اور شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہ جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج و یونیورسٹی میں گزرا، ان کی قلندرانہ نگاہ کتنی دورس حقیقت شناس تھی. فرمایا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدرسے میں پڑھنے دو. اگر یہ علماء، حفاظ اور مدارس نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر آج بر صغیر کے مسلمان ان مکتبوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا. آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات، الحمرات کے نشانات کے سوا اسلامی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وما توفیق الا باللہ. ماشاءاللہ.